بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پھر سیمی شاہ اٹھی اور بولی، سر آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر معاشرہ آئیڈیل ہو تو پھر کیا کوئی فرد کبھی خودکشی کر سکتا ہے؟ پروفیسر نے اپنے جتھے جیسے سر میں انگلیاں ڈبوئیں، پھر سوال کو لڑکوں کی قطار میں پھینک دیا۔ لڑکوں کی قطار سے جب کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا تو پروفیسر نے کہا، دراصل خودکشی ایک سمٹم ہے۔ کسی معاشرے کے اندر اگر کوئی بیرومیٹر فٹ کیا جائے تو خودکشی اس کا آخری درجہ حرارت ہوگا۔ افسوس مس شاہ، ابھی کوئی بھی سوسائٹی ایسی نہیں بن سکی، اس لیے ہم تجربہ نہیں کر سکتے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ سوسائٹی کا پریشر پاگل پن کو جنم دیتا ہے اور پاگل پن ہی خودکشی کا باعث ہے۔ ہم سب ایسی عمر میں تھے جب خودکشی سے ایک روحانی اور رومانی وابستگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی وجوہات کا جائزہ لیا گیا جن کی وجہ سے فرد خودکشی پر مائل ہوتا ہے۔ بالآخر بات خودکشی سے کھسک کر دماغی امراض اور پاگل پن کی طرف مڑ گئی، کیونکہ خودکشی نتیجہ تھی، وجہ نہیں تھی۔ اصلی وجہ وہ دیوانہ پن تھا جس کی بنا پر انسان کئی احمقانہ اقدامات اٹھانے پر مجبور ہوتا ہے۔ اینجلا شروع سے آخر تک خاموشی سے بیٹھی رہی۔ پروفیسر سہیل کے ساتھ ساتھ فرزانہ، طیبہ اور کوثر بہت گرم جوشی سے بحث میں حصہ لے رہی تھیں، لیکن یہاں پر ان کی بولتی بند ہو گئی۔ پروفیسر سہیل بولا، آپ لوگوں نے فرد اور معاشرے کی کشمکش کو بہت خوبی سے سمجھا ہے اور بہت سے صحیح نتیجے اخذ کیے ہیں۔ مس فرزانہ ٹھیک کہتی ہیں کہ معاشرے کا پھندا جب فرد کی گردن پر بہت تنگ ہونے لگتا ہے تو کبھی کبھی فرد کو موت سے پہلے خود اپنے فیصلے سے مرنا پڑتا ہے۔ کوثر نے خودکشی کی ان گنت وجوہات کو ایسے بیان کیا ہے کہ اس میں ایک نئی دریافت کی سی تازگی پیدا ہو گئی، لیکن اب میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ سوچیں، خودکشی کا فعل جسے آپ سب متفقہ طور پر پاگل پن کی ایک معکوس شکل سمجھتے ہیں، اس پر غور کریں۔ خودکشی پر نہیں، پاگل پن پر، وجہ پر، نتیجے پر نہیں۔ پاگل پن کی اصل وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، پاگل پن جس قدر ششدر کرنے والی حالت ہے، اسی طرح پاگل پن پیدا کرنے کی وجہ کو بھی حیران کن ہونا چاہیے۔ اب ہماری لڑکوں کی ٹیم اس بحث میں لنگوٹے کس کے داخل ہوئی۔ پاگل پن کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو بچہ پیدائشی طور پر نامکمل ہو، دوسری وجہ نفسیاتی ہو سکتی ہے، اور گہرا دیکھیے، ان وجوہات کے علاوہ شاید کوئی اور وجہ بھی ہو۔ اب تک آفتاب نے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالا تھا۔ یہ کشمیری بچہ سفید رنگ کی پیکنگ میں برتھ ڈے گفٹ کی طرح سجا سجایا پڑا تھا۔ آفتاب کی یہ عادت بعد میں ہمیں پتہ چلی کہ جہاں مسکراہٹ سے کام چل جاتا وہاں وہ ایک لفظ ضائع نہ کرتا، جہاں لفظ سے اندیہ پورا ہو جاتا وہاں وہ جملے کا استعمال نہ کرتا، جہاں مختصر بات کافی ہوتی وہاں وہ لمبی بحث میں نہ پڑتا۔ وہ عموماً پوائنٹس میں بات کرنے کا عادی تھا، انگلیوں پر گنتا جاتا، 1، نمبر 2، نمبر 3، اور زیادہ وقت اسے نمبر 3 سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ایم اے کی کلاس میں یہ آفتاب کی سب سے لمبی گفتگو تھی۔ آفتاب اٹھا، اس نے اپنے دونوں بازو سلیب کی طرح اٹھائے، آدھی آستین والی قمیض میں اس کے دونوں بازو سنہری گھاس سے اٹے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کھڑکی سے آنے والی روشنی اس کی براؤن آنکھوں میں چمکتے شہد جیسی روشنی پیدا کر رہی تھی، اور اس وقت وہ اولمپک کھیلوں میں آگ کی مشعل اٹھانے والے کھلاڑی کی طرح خوبصورت، کنوارا اور مقدس نظر آ رہا تھا۔ شاید اسی لمحے سیمی نے اس کی طرف دیکھنے کی غلطی کی اور دیوانی ہو گئی۔ پاگل پن ہمیشہ ناآسودہ آرزوؤں سے پیدا ہوتا ہے سر، اور ناآسودہ آرزوئیں ان ٹیبوز سے جنم لیتی ہیں جو ہر کلچر میں موجود رہتی ہیں۔ جس کلچر میں ماموزاد بہن سے شادی نہیں ہو سکتی وہاں ماموزاد بہن کے عشق لاحاصل سے دیوانگی پیدا ہو سکتی ہے۔ فرائڈ سے مستعار لینے کا شکریہ، سیمی نے کینچی جیسی تیکھی انگریزی میں کہا۔ محترمہ، جس پاگل پن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ میر تقی میر کا پاگل پن ہے، فرہاد کا پاگل پن ہے۔ پروفیسر سہیل تو دیوانے پن کی ایک سائیڈ دکھا رہے تھے، خودکشی اور موت۔ میں دوسری سائیڈ پیش کر رہا ہوں جہاں پہنچ کر دیوانہ پن مقدس ہو جاتا ہے، ماؤنٹ ایورسٹ فتح کر لیتا ہے، دودھ کی نہر بہا دیتا ہے۔ کسی لڑکے نے پیچھے سے نعرہ لگایا، بیٹھ جاؤ جناب فرہاد صاحب۔ آفتاب نے پیچھے قہر کی نظر ڈالی اور بیٹھ گیا۔ دیٹس اے پوائنٹ۔ پروفیسر سہیل کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ یعنی ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاگل پن دو قسم کا ہے، ایک مثبت، ایک منفی۔ ویری گڈ۔ اب اس مہینے آپ سب کی اسائنمنٹ ہوگی کہ آپ مجھے ایک نہ ایک وجہ ایسی بتائیں جس سے فرد میں پاگل پن پیدا ہوتا ہے۔
یہ وجہ جبلی نہیں ہونی چاہیے، انوائرمنٹل نہیں ہونی چاہیے، کوئی بالکل انوکھی وجہ چاہیے، بالکل احمقانہ کیوں نہ ہو، کوئی صوفی نظریہ، کوئی آفاقی نظریہ، لیکن بالکل نئی وجہ ہونی چاہیے۔ میں سب سے زیادہ سرپھرے جواب کو سب سے زیادہ نمبر دوں گا۔ کلاس میں شور مچ گیا۔ سر دیوانے پن کی صرف ایک وجہ ہے، ماحول ماحول ماحول۔ ایک طرف سے آواز آئی، سر انسان میں پیدائشی نقص ہوتا ہے، مانے نہ مانے کوئی، اصل پاگل پن کی صرف ایک وجہ ہے، صرف ایک وجہ، عشق لا حاصل، عشق لا حاصل، عشق لا حاصل۔ بھنگڑا ڈالنے کے انداز میں آفتاب کرسی پر چڑھ کر چلایا، آرڈر آرڈر۔ پروفیسر سہیل نے کہا، دوستو میری انکریمنٹ کا سوال ہے، اگر تم لوگ ایسے شور مچاؤ گے تو کالج والے میری رپورٹ کر دیں گے پرنسپل صاحب کے پاس اور میری تبدیلی مظفر گڑھ کرا دیں گے۔ اس کے بعد بحث بے پتوار کی کشتی بن کر چلنے لگی۔ کلاس کے کسی ذہین نوجوان نے گروپ شادی اور حشیش کا قصہ چھیڑ دیا، پھر مغرب کی آزاد روی سے بات نیگرو مسئلے کی طرف گئی۔ ریڈ انڈین، ان کے جادوگروں کی باتیں، نو آبادیات اور جمہوریت کے بکھیڑے، جاپان اور اس کی انڈسٹریل کامیابی، روس کا پلٹتا ہوا کمیونسٹ نظام، جو بھی بات کسی کو معلوم تھی اس نے کی۔ لیکن سیمی شاہ کو کرسی پر کھڑے آفتاب کے عشق لا حاصل نے سر کر لیا۔ وہ گلبرگ کی ساختہ تھی، اس کی ساری عمر کانوینٹ اسکولوں اور کالجوں میں گزری تھی۔ اپنے خالی اوقات میں وہ انگریزی موسیقی سنتی، ٹائم اور نیوز ویک پڑھتی، ٹی وی پر امریکی سیریز دیکھتی۔ اس کی وارڈروب میں گنتی کے شلوار قمیض تھے۔ وہ شیمپو، ہیئر سپرے، ٹیشو پیپر، کولون اور سینٹ سپرے کے بلبوتے پر سنگھار کرتی تھی۔ اس نے کبھی لوٹے اور بالٹی سے غسل نہ کیا تھا۔ برش اور شاور سے نہانے والی اس دختر گلبرگ کو نہ جانے کیا ہوا کہ ایک کشمیری بچے سے، اور وہ بھی اندرون شہر کے رہنے والے سے، جب وہ عشق لا حاصل کا نعرہ لگا رہا تھا، مات کھا گئی۔ اس سے پہلے سیمی شاہ اور آفتاب کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، ایڈمیشن فیس داخل کرواتے وقت برآمدے میں آتے جاتے، لیکن اس تیسرے پیریڈ میں ان دونوں کی نگاہوں میں پہلے استجاب ابھرا، پھر پہچان پیدا ہوئی، اور ایک ہی سیشن میں سب کچھ اعتراف میں بدل گیا۔ کلاس کے بعد وہ دونوں اٹھے، ایک انجانی قوت کے تحت ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ باہر پہنچ کر سیمی شاہ کچھ کہے بغیر آفتاب کے موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ آفتاب نے سوال نہ کیا کہ اسے کہاں جانا ہے، اور وہ دونوں کسی فلمی منظر کی طرح آہستہ آہستہ سڑک پر فیڈ آؤٹ کر گئے۔ آفتاب جسم کے اعتبار سے بالکل یونانی تھا۔ اگر وہ کلاس میں موجود نہ ہوتا تو شاید میرا چراغ سب سے روشن ہوتا۔ ایک خاص قسم کا بغض، حسد اور اللہ واسطے کا بیر میرے دل میں اس کے خلاف پیدا ہو گیا۔ دوسرا دھکا مجھے پروفیسر سہیل سے لگا۔ اس سے پہلے میں ہمیشہ ایسے پروفیسروں سے پڑھا تھا جنہوں نے کئی سال پہلے کورس کی کتابوں سے نوٹس بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ ہر سال وہ انہی مختصر نامچوں کے بلبوتے پر پڑھاتے آ رہے تھے، اور پینشن ملنے تک ان کی تعلیمی استعداد بڑھنے کے امکانات صفر تھے۔ جو نظریات انہوں نے سروس کے شروع میں مرتب کر لیے، ان کو بدلنا یا ان میں ترمیم کرنا ممکن نہ تھا۔ اسکول میں ہم ماسٹر غلام رسول کی پرورش میں رہے۔ ان کی داڑھی، زبان کی گھن گرج اور وہ میز کبھی تبدیل نہ ہوئی جس پر وہ کلاس میں آتے ہی اپنی چھڑی رکھتے تھے۔ ان کی داڑھی ہمیشہ کاسنی مائل سیاہ خضاب سے چمکتی نظر آتی۔ جس طرح تھانے دار ملزم کو لمبا ڈال کر ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، ایسے ہی وہ ہمیں بینچ پر کھڑا کر کے ہماری عزت افزائی کیا کرتے تھے۔ ان کی آواز کا والیوم کنٹرول خراب تھا اور صرف اونچے سروں پر کام کر سکتا تھا۔ گرمیاں سردیاں ان کی وہی بلدار سیاہ چھڑی میز پر نظر آتی۔ چھڑی تک ہماری رسائی نہ تھی، اس لیے ہم میز سے بدلے لیا کرتے تھے۔ پرکار سے گود گود کر نقطوں کی شکل میں اس کی چاروں ٹانگوں پر بھی گالیاں کندہ تھیں، لیکن یہ میز بدسلوکی کے باوجود اور ماسٹر صاحب ہماری بددعاؤں کے باوصف کبھی اپنی جگہ سے نہ ٹلے۔ اگر ان کے منہ سے نکل جاتا کہ جنگ آزادی 1647 میں ہوئی تھی، تو پھر تمام کتابوں کی تصدیق کے باوجود وہ اپنی رائے بدلنے پر رضامند نہ ہوتے۔ ان کی اس اٹل خاصیت کی وجہ سے ان کے تمام شاگرد ڈرپوک، گھنے اور بزرگ دشمن تھے۔ ماسٹر غلام رسول مغل بادشاہوں کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہ کر سکتے تھے۔ بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک تمام شاہ ان کے ہیرو تھے۔ اگر ان کے عہد حکومت یا ذات میں کوئی کوتاہی کسی کو نظر آتی تو وہ بلبلا اٹھتے۔ نکتہ چینی کرنے والوں کو دلائل دے کر قائل کرنے کی ان میں صلاحیت نہ تھی۔ ایسے میں ان کا والیوم کنٹرول کھلتا جاتا اور وہ دلیل کی جگہ چنگاڑ سے اگلے کو قائل کر لیتے۔ نویں جماعت کے شروع میں کہیں سے توزک جہانگیری میرے ہتھے چڑھ گئی۔ میں سارا دن ہم جماعتوں کو اس کے واقعات سناتا نہ تھکتا۔
گو میں ماسٹر غلام رسول کی ذہنیت سے واقف تھا، لیکن نئی نئی جوانی چڑھی تھی، انا پھن اٹھائے کھڑی تھی۔ ہم جماعتوں پر اپنا روب ڈالنے کے لیے ایک روز کلاس میں جرأت سے کہا، ماسٹر جی آپ نے توزک جہانگیری پڑھی ہے؟ جب تو ابھی بچہ تھا تب میں نے اس کو پڑھا تھا، بیٹھ جا اور زیادہ علمیت نہ جھاڑا کر کلاس میں۔ ماسٹر جی میں نے ذرا سی اور کوشش کے بعد کہا، کیا ہے؟ اس میں کچھ ایسے واقعات درج ہیں جن کو پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ بادشاہ جہانگیر کچھ ایسا رحم دل نہیں تھا۔ ماسٹر غلام رسول نے چاک کا ٹکڑا اڑیل میز پر مارا، نور جہاں سے شادی کی، یہ رحم دلی نہیں، اس کو کمی تھی کنواریوں کی، بول بتا، یہ رحم دلی نہیں تو اور کیا ہے، بتا۔ ماسٹر جی اور میں مختلف پیمانوں سے رحم دلی کو ناپتے تھے۔ جہانگیر نے ایک ملزم کو ماسٹر جی بکری کی کھال میں بند کرا کے اوپر سے کھال سلوا دی تھی، ملزم تھا نا، کوئی بے گناہ تو نہیں تھا۔ سزا ہمیشہ بہتری کے لیے دی جاتی ہے، جب میں تم کو مارتا ہوں تو کیا اس کا فائدہ مجھے ہوتا ہے؟ بتاؤ، ساری سزا ملزم کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، لیکن ماسٹر جی جو بکری کی کھال میں سلوا دیا گیا اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ بیٹھ جا اور بحث نہ کیا کر، اپنے بڑے بھائی مختار کی طرح، مطلب ہو نہ ہو بحث کیے جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے۔ وہ سکندر اعظم کی طرح ہر مغل بادشاہ کے ساتھ اعظم لگانے کے عادی تھے۔ تعلیم و تدریس کی بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ آپ استاد عموماً اوسط درجے کا شخص ہوتا ہے اور وہ ذہنی، جسمانی اور جذباتی طور پر لکیر کے فقیر قسم کی باتیں سوچتا ہے۔ اسے نظم و ضبط سے، مڈل کلاس لوگوں سے اور پڑھاکو طلبہ کو پڑھانے سے پیار ہوتا ہے، لیکن سارا دن وہ بڑی قدر آور شخصیتوں اور ان کے کارناموں کی تعلیم دیتا ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے کبھی معاشرے کے ساتھ مطابقت نہ کی عام ترین ہوتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کی تعلیم عام کرتا ہے جن کی سطح پر وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کا اپنا کردار بچوں کو عام بنانے میں پرمثر رہتا ہے اور اس کی تعلیم بچوں کو خاص ہونے پر اکساتی رہتی ہے۔ اسکول سے بھاگ جانے والے بچوں کی جگہ اسکول میں نہیں ہوتی، لیکن ایسے ہی باغی بچوں کو بینچ پر کھڑا کر کے ہمیشہ ان عظیم شخصیتوں کی روشن مثالیں دی جاتی ہیں جو خود اسکولوں سے بھاگتے تھے۔ ہر غلام رسول بچوں کو جینیس کتابیں پڑھا کر عام بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور یہی تعلیم کا سب سے بڑا المیہ ہے، خاص لوگوں کی تعلیم اور عام لوگوں کی دادا گیری۔ میرے دل کے بینچ پر بھی ماسٹر غلام رسول کے ساتھ کئی قد آور شخصیتیں کھڑی تھیں۔ اسی تضاد کے باعث میں عمر میں بڑھنے کے باوجود اندر سے نہ بڑھ سکا اور میری شخصیت اس درخت جیسی ہو گئی جسے زیبائش کے لیے جاپان میں پالا جاتا ہے، جو سالوں پرانا ہوتا ہے لیکن جس کا قد ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تجزیے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن عملی زندگی میں بھی سیدھے راستوں کی بجائے میں پگڈنڈیوں پر آوارہ کتوں کی طرح سرگردہ رہتا۔ مجھے کسی ایک گرو کی تلاش تھی جو مجھے کھینچ تان کر اپنے علم جتنا بڑا کر دے، لیکن اسکول کے بعد ایک اور ماسٹر غلام رسول مل گئے۔ ان سے میری ملاقات BA کے پہلے سال میں ہوئی۔ پروفیسر تنویر ہمیشہ فوراً سگریٹ پیتے، ان کے 3 پیس سوٹ بے داغ ہوتے، چہرے پر موٹے شیشوں کی اینک ہوتی۔ کلاسوں کے علاوہ وہ ہمارا ٹیوٹوریل بھی لیتے تھے۔ انہوں نے بھی ان گنت کتابیں پڑھی تھیں۔ ان کا مطالعہ مجھے مرعوب کرتا تھا، کیونکہ میری اولین تعلیم دیہاتی تھی، اس لیے میں فیوڈل نظام پسند کرتا تھا۔ وہ پکے سوشلسٹ تھے۔ تھیوری کی حد تک وہ معاشرے کی ہر مصیبت کو دولت کی غلط بانٹ سے منسوب کرتے۔ BA کے پہلے سال میں انہوں نے مجھے منہ کے بل گرا لیا، لیکن 1 سال ان کا سایہ بنے رہنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک اور قسم کے ماسٹر غلام رسول ہیں۔ وہ دل سے سوشلسٹ تھے، لیکن صرف کتابی طور پر۔ ان کا رہنا سہنا، ملنا ملانا، زندگی بسر کرنے کی چھوٹی چھوٹی جزیات کسی فیوڈل لارڈ کی سی تھیں۔ مشکل یہ تھی وہ نہ اپنے سوشلسٹ نظریے پر تنقید برداشت کرتے تھے، نہ اپنے طرز زندگی پر۔ اگر کوئی تضاد ان کے شاگردوں کی نظر پڑ جاتا اور وہ اس پر رائے دے دیتے تو پروفیسر تنویر سختی کے ساتھ اس آزادی رائے کی سرکوبی کرتے۔ BA فائنل کے امتحانوں سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، وہ ہمیں کلاس میں سگریٹ پینے کی اجازت دے کر اپنے روشن خیال ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ میں کھڑا ہو کر بولا، سر ایک بات ہے، سگریٹ مت بجھاؤ، ہم دوست ہیں، پوچھو اور بیٹھے رہو۔ سر آپ ہر روز ہمیں بتاتے ہیں کہ روپیہ تھرڈ ورلڈ ذلت کی جڑ ہے، پھر آپ اپنی کار بیچ کر معمولی موٹر سائیکل کیوں نہیں خرید لیتے؟ ابھی میں پختہ نہیں تھا اور نہیں جانتا تھا کہ عام طور پر قول اور فعل کے تضاد سے بڑی قد آور شخصیتوں کا خمیر بنا ہوتا ہے۔
پروفیسر تنویر کا چہرہ لال ہو گیا۔ انہوں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، یہ بالکل پرسنل سوال ہے، بیٹھ جاؤ، اور یاد رکھو تم قصباتی لوگوں کے مینرز بہت کمزور ہوتے ہیں۔ بے وقوف گدھے، اگر میں کار بیچ دوں تو کالج کیسے آؤں؟ میری انا کو سخت دھکا لگا، اس لیے بحث کو اب چھوڑنا میرے لیے بھی آسان نہ تھا۔ میں نے پروفیسر تنویر کو زج کرنے کے لیے کہا، سائیکل پر، ان کو عوام میں ملے رہنا چاہیے، یہ اسپیس ایج ہے، گدھے آدمی ہر کام میں وقت بچانا پڑتا ہے، اور تم مجھے سائیکل سوار بنا رہے ہو۔ لیکن سر، چین بھی تو اسپیس ایج میں ہے، وہاں کے لوگ، وہ کہنے لگے، ایک دانشور انٹلیکچوئل سائیکل پر آئے جائے، اور تمہارے بزنس مین کارخانے دار 2 کوڑی کے 9 دولتیے کاروں میں گھومیں۔ مر کے تو جگہ ملی ہے معاشرے میں، برسوں کی جدوجہد کے بعد گریڈ بڑھے ہیں، ہم بھی عزت دار زندگی بسر کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ سر، لیکن آپ کے نظریات کے مطابق تو سوسائٹی میں کوئی طبقہ نہیں ہونا چاہیے جس سے عزت بے عزتی کا سوال پیدا ہو۔ اب پروفیسر کے منہ سے جھاگ اٹھنے لگی۔ وہ دونوں بازو لہرا کر بولے، بیٹھ جاؤ۔ بھائی میاں، پہلے ٹائی کی نوٹ باندھنا سیکھو، پھر ادھر آنا ان باتوں کی طرف۔ میں اپنی ٹائی کی نوٹ ہتھیلی میں چھپا کر بیٹھ گیا۔ پروفیسر تنویر کو کھوپڑیاں کھولنے کا عمل نہیں آتا تھا۔ وہ کسی کو ایسی تعلیم دینے کے اہل نہ تھے جو نظریہ اور عمل کا فرق کم کر دے۔ لیکن پروفیسر سہیل ایسا چھپا ہوا کاغذ نہیں تھا جس پر مزید کچھ لکھا نہ جا سکے۔ وہ تو سلیٹ کی مانند تھا، لکھا، مٹایا اور پھر لکھ لیا۔ کتابوں سے اس کا شغف دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ مجھے بھی عرصے سے کتابوں کی رفاقت نصیب تھی، لیکن کتابوں نے مجھ سے زندگی کی ہلکی طرف کو پوشیدہ کر دیا تھا۔ میں محسوس کرتا تھا کہ کتابوں سے محبت کرنے والے عموماً زندگی کی اس اہم سمت کو بھول جاتے ہیں۔ وہ اس قدر سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ مزاح مکمل طور پر ان کی زندگی سے نکل جاتا ہے، اور وہ سارا وقت پڑے ہوئے نظریات کی لاٹھی سے دوسروں کی پٹائی میں مصروف رہتے ہیں۔ پروفیسر سہیل مختلف اور عجیب تھا۔ میری شخصیت پر کسی نہ کسی غلام رسول نے اپنی مہر لگا رکھی تھی، اس لیے بچے کی طرح سادہ، کسی گنوار کی طرح متحیر اور کسی مسخرے جیسے حسود پروفیسر سہیل کو دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ تعارفی کلاس میں ہی مجھے اپنی علم دوستی سے گلہ پیدا ہو گیا۔ مہاتما بدھ کی دھما پادھا سے لے کر موجودہ دور کے تازہ ترین علم پیراسائیکالوجی تک مجھے جو کچھ پیش آیا تھا، اس سے اکتاہٹ پیدا ہو گئی۔ کاش میں بھی سادہ سلیٹ ہوتا، پچھلا لکھا ہوا مٹا سکتا اور پروفیسر سہیل کی دی ہوئی اسائنمنٹ کو اسی تازگی سے لکھ سکتا جس کی وہ ہم سے توقع رکھ رہے تھے۔ حالانکہ ابھی میں نے مضمون نہیں لکھا تھا، لیکن ابھی سے انہیں مایوس کرنے کا دکھ مجھے تھا۔ آفتاب کے حسن اور پروفیسر سہیل کے علم کے آگے گھٹنے ٹیکنے کے بعد میں نے تیسرا سجدہ سیمی شاہ کو کیا۔ غالباً اس میں اس کلچر کی جیت تھی جو دیہاتی لوگوں کو میسر نہیں آتا۔ میں نے اس سے پہلے اتنی مکمل شہری لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اسے دیکھ کر میں تاروں کی دنیا میں پہنچ گیا اور مجھے ہوائی سفر پر بادلوں سے اوپر لے گئی۔ اس کا لب و لہجہ، لباس، اٹھنا بیٹھنا، جسم سے اٹھنے والی خوشبو، سب اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ مجھ سے زیادہ مہذب ہے۔ اب میری انا کا یہی مسئلہ تھا کہ میں اس لڑکی کو پچھاڑوں اور اسے اپنے دیہاتی بیک گراؤنڈ میں گھسیٹ کر لے جاؤں، جہاں وہ میری وجہ سے پچھاڑ کھا کر گرے اور مکمل طور پر دیہاتی ہو جائے۔ پھر اس کے صبح شام ماں کی طرح لسی پینے، دودھ دھونے، چرخہ کاٹنے اور بڑی بڑی ہانڈیوں میں ساگ پکاتے ہوئے صرف ہوں۔ شاید ہر مرد کے اندر یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ عورت کو اس کی پٹری سے اتارے اور اپنے راستے پر لے کر چلے۔ اب یہ اور بات ہے کہ آفتاب مجھ سے پہلے ہی سیمی شاہ کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر رخصت ہو گیا تھا اور اندرون شہر کے کلچر پر اردو میں پہلا لیکچر دے رہا تھا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔